الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. پیچھے آیت نمبر 168 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے لوگو تم حلال اور پاک چیزیں کھاؤ. اس آیت مبارکہ میں حکم پھر وہی آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق ادا کی ہیں. بات ایک ہی ہے، لیکن وہاں پر یا ایھا الناس تھا، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ہے. وہاں پہ خطاب عام تھا، سب لوگوں کو خطاب تھا، سب لوگوں کو یہ حکم تھا کہ تم نے حلال کھانا ہے، اور یہاں بطور خاص اہل ایمان کو فرمایا جا رہا ہے، مومنین کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے حلال کھانا ہے. یہ ذہن میں رہے، حلال کھانے سے ہی بندے کی دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں. ایک لقمہ حرام کا بعض روایات کے مطابق 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو حرام سے بچائے، وہی چیزیں کھائے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے حلال ٹھہرائی ہیں. بعض یہ حلال میں اور طیب میں بڑا ایک فرق ہے. اس میں کئی چیزیں حلال تو ہوتی ہیں، طیب نہیں ہوتی جی، اور کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں وہ حرامی ہوتی ہیں، وہ پلید بھی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر دودھ ہے، دودھ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اسی چیز کے اندر اس کے اندر کوئی چیز پڑ جائے تو وہ نہ حلال رہا اور نہ ہی طیب رہا، وہ اس کے آنے کی وجہ سے وہ ناپاک بھی ہو گیا. حلال تو ہے ویسے، لیکن اس کے آنے کی وجہ سے وہ کیا رہا، ناپاک ہو گیا جی. اب اسی طرح کرے کوئی بندہ کسی کی دکان سے دودھ کا ڈبہ چوری کر لیتا ہے جی، اب وہ دودھ جو ہے وہ بذات خود پاک تو ہے لیکن ہے وہ حرام، اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. کئی سارے نعوذ باللہ من ذالک لوگ جو ہیں اپنے ڈھکوسلے چھوڑتے رہتے ہیں. ایک بندہ پوچھنے لگا مسئلہ، کہتے جی کوئی بندہ اگر چوری کر لے بکری کسی جگہ سے اور اس کی گوشت جو ہے خود استعمال کر لے اور کھال جو ہے اس کی وہ کسی دربار پہ دے دے، کسی ملنگ کو، کسی مجاور کو، تو یہ پھر حلال ہو جائے گا کھانا چوری کی بکری کا؟ میں نے کہا یہ تو پھر کوئی بندہ تجھے 4 تھپڑ مار دے، بعد میں تجھے ایک شربت شکنجوی کا گلاس پلا دے، تجھے وہ معاف ہو جائے گا؟ پھر عجیب قسم کے لوگ ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں جی ہے تو پاک نہ، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے بکری کو؟ کیا بکری حلال ہے تو کھانی حلال ہوگی، وہ کسی کی بھی ہو؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ کسی کی بھی ہو حلال تھوڑی ہو جائے گی. اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب صوفیاء کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گیا ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگا جی میری دعا قبول نہیں ہوتی. انہوں نے فرمایا صرف اپنے منہ کی حفاظت کر، اپنے منہ کی حفاظت کر. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا بھی رزق حلال اور صدق مقال، 2 چیزیں قابو کر لے تو. اس نے کہا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جو کچھ اندر جائے تیرے منہ کے وہ حلال ہو، جو کچھ باہر آئے وہ بھی حلال ہو. رزق حلال اور صدق مقال، میں یہ 2 چیزیں ضروری ہیں تیرے لیے. اگر ان 2 چیزوں کو تو اپنا لے تو فرمایا کہ تیری جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اچھا، اس میں یہ ضرور ذہن میں رہے کہ بعض اوقات حرام جو ہوتا ہے نا، وہ بندہ خود نہ بھی کھائے، کوئی کھلا دے اثر ہوتا ہے اس پر، کوئی کھلا دے اس پہ اثر ہوتا ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے بندے کے ہاں کھانا کھائے جس کو پتہ ہو بھی وہ حلال ہی کماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حلال کماتا ہے بندہ جی، اور اس کی ساری کمائی حلال کی ہے. حجاج بن یوسف تھا نا، جب اس نے اپنا کام شروع کیا ظلم و ستم والا، تو کچھ لوگ تھے ایسے بڑے نیک تھے،
ان کی ان کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے اور کسی سے خطرہ لائق نہیں ہوا، اسے ان سے خطرہ لائق ہوا۔ اس نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میرے خلاف بد دعا کریں اور میرا بیڑا غرق ہو جائے، تو اس نے کہیں سے چوری شدہ بکری اس کا گوشت بنا کے ان کی دعوت کر دی۔ جب انہوں نے دعوت کھا لی تو یہ انہیں کہنے لگا دیکھیں میں نے آپ کی دعوت روٹی کھلانے کے بعد کہنے لگا میں نے آپ کی دعوت اس لیے کی ہے کہ مجھے آپ سے خطرہ لائق ہوا تھا کہیں میرے خلاف بد دعائی نہ کر دیں۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو ایک لقمہ حرام کا کھائے اس کی 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے ہیں، بڑا عرصہ لگے گا آپ کو دوبارہ پاک ہوتے ہوئے، اپنے یعنی کہ باطن کو پاک کرتے ہوئے۔ وہ جو ایک مقام آپ کو ملا تھا وہ آپ اس مقام سے دور ہو گئے۔ اس لیے جو اہل تقوی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خیال کریں، وہ نہ کھائیں کہ ہر کسی کے گھر سے کھانا وہ ہم پوچھتے تک نہیں ہے کس کے گھر سے ہے، بس ایسے پکڑا اور اٹھا کے کھا گئے۔ اور بعض اوقات یہ ریڈیو پہ کھڑے ہو کے کوئی پکوڑے لگا رہا ہے، کوئی چیز لگا رہا ہے، ہم جائیں گے ایسے اٹھا کے کھا جائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے۔ ایسے جا رہے ہیں اور اٹھا کے کھا گئے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے قلبی طور پہ اجازت نہیں دے رہا ہوتا۔ کئی سارے بندوں سے یہی پوچھا ہے، وہ انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا جی بس کیا کریں، منہ پھاٹتے ہیں لوگ، ہمارے بد دماغ ہیں، ایسے اٹھا کے کھا جاتے ہیں، کیا کریں۔ ہاں کسی بندے کو پتہ ہے، اس کا تعلق ہے خاص اس کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے اس کے ساتھ، لین دین بھی یعنی کہ تحفے تحائف کا لین دین ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ جناب میں اسے کسی کی کوئی چیز کھا رہا ہوں تو یہ دل میں برا نہیں مانے گا، تب آپ اس کے ہاں سے اٹھا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں اٹھا سکتے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ وگرنہ اس بات کو بھی علماء نے حرام کہا ہے، کوئی بندہ کسی کے ہاں جائے اور اسے پتہ ہے یار اس بندے سے میں علیحدہ سے مانگوں گا مجھے نہیں دے گا، 4 بندوں کے سامنے مانگوں گا یہ دے دے گا، 4 بندوں کے سامنے مانگوں گا دے دے گا، تو 4 بندوں کے سامنے مانگنا بھی حرام ہے اس سے، اور 4 بندوں کے سامنے اس سے لینا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بیچارہ عزت بچانے کے لیے دے رہا ہے۔ کس لیے دے رہا ہے؟ عزت بچانے کے لیے دے رہا ہے، اسے راضی خوشی نہیں دے رہا۔ اسی طرح کر کے کسی سے روٹی کھانا، دعوت کسی کو ٹھوک دینا، ایسے ہی ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے، عموماً یہ لڑکے کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جب وہ لڑکے آپس میں لڑکپن میں یاری رہ چکی ہو تو بڑے ہو کے پھر بھی یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسی کسی کے ہاں پہنچ جائیں گے، چل بھی روٹی کھلا، پھر ہوٹل پہ جائیں گے، روٹی کھا کے اٹھ کے نکل جائیں گے، چلو وہ بل بھرتا رہے، تم وہ بل وہی دیتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ساری صورتیں ہیں ایسی، جیسے مثال کے طور پر اب یہیں سے ایک مسئلہ ذہن میں آیا تاکہ میں بیان کر دوں آپ کے لیے۔ عموماً شادی بیاہ میں جو بھانڈ گھساتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، وہ آ کے ایسی کسی کی بےزتی شروع کر دیتے ہیں، یہ صاحب دعوت پر لازم ہے کہ یہ ان کو بچائے، ان کو بھگائے وہاں سے، ان کو اس مجلس میں داخل ہی نہ ہونے دے جہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں، کیونکہ بندہ جس کے گھر میں چلا جاتا ہے نا، اب اس کی عزت کا دفاع بھی اسی کے ذمہ ہے جس کے گھر میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ بھانڈوں کو، میراثیوں کو یہ شادی والے خود ہی آنے دیتے ہیں، چلا ٹھیک ہے ان کی طبیعت بھی ذرا صاف کریے، پورا گھنٹہ لیٹ آئے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ تو اس پہ لازم ہے کہ ان کو جیسے کیسے وہاں سے بھگائے، ان کو وہاں سے بھگا دے، ان کو وہاں نہ آنے دے، اپنے مہمانوں کی عزت خراب نہ کرنے دے۔ اور وہ بھی ایسے کمینے ہوتے ہیں، ایسی بکواسیں کریں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، پورے مجمع کو ہنسانے کے لیے وہ ڈھونڈ کے آئیں گے، کوئی بندہ داڑھی والا بیٹھا ہو، کوئی مولوی بیٹھا ہو ان میں، اس بیچارے کی تذلیل کر دیں گے۔ ایسے جناب جا کے کہیں جی یہ داڑھی والا، کسی کو بھی کہیں گے، کہتے ہیں کوئی مولوی نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں، کوئی ویسے ہوتے ہیں، کوئی کیسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب طلاق دلوانے والے۔ کہنا پوچھے تجھے کس نے کہا ہے؟ ایک جھوٹ بول کے تم لوگوں کو ہنسا کے مسلمان بندے کی عزت خراب کر رہے ہو اور اس پہ پیسے جمع کر رہے ہو، تمہاری کمائی حلال کہاں رہی بھلا بتاؤ؟ اور یہی حال ان کا ہے، وہ جو بھانڈ میراثی ڈرامے کرتے ہیں تھیٹر والے، ان کی بھی سب کی کمائی حرام ہے بھائی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف یہی چوری اٹھا لینا یہی حرام ہے، یا پھر کتے کا گوشت کھا لینا یا خنزیر کا گوشت کھا لینا حرام ہے، اور بھائی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا اب کوئی مسلمان ہے بیچارہ، اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ ذلیل ہے، یہ مجھے مجمع میں ہی جناب ذلیل کر دے گا، کوئی بکواس ایسی کر دے گا، اس سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کوئی 4 پیسے دے دینا،
یہ اس کے لیے دینا گناہ نہیں ہے، اس کے لیے دینا گناہ نہیں ہے کیونکہ اپنی عزت بچا رہا ہے. اس کے لیے لینا حرام ہے کہ یہ رشوت ہے، اس کے لیے لینا حرام ہے کہ یہ رشوت ہے. اور اسی طرح کر کے آپ کو پتہ ہے باہر پولیس والے نے پکڑ لیا ہے اور یہ ایسے حلال خور ہیں کہ یہ حرام تو جانے نہیں دیتے اندر کہ نہیں، آپ کو پتہ ہے اس نے نہیں چھوڑنا آپ کو، تو وہاں بھی اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں اسے تو یہ آپ کے لیے حرام مطلب گناہ نہیں ہے، آپ کے لیے گناہ نہیں ہے. آپ گناہ سے یہ آگے آ رہا ہے الا من اضطر مخمصۃ، آپ کے لیے گناہ نہیں ہے، آپ بچ جائیں گے گناہ سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ گناہ گار ہے، وہ رشوت ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ گناہ گار ہے، آپ گناہ گار نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے چھٹنا نہیں، آپ کا بچاؤ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اس نے تو لے دے جانا ہے آپ کو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ جا رہے تھے، آپ نے ایک بندے کو دیکھتے ہی نا اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اسے دے دیے، اسے تھما دیے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں پیسے دے دیے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں کہ یہ بندہ جو ہے نا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگوں کی عزت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو کچھ دے دینا، یہ دینے والا بندہ گناہ گار نہیں ہے اگرچہ لینے والا گناہ گار ہی ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی بندہ کسی کے پاس جا کے ایسے زبردستی دعوت ٹھوک دے یا ایسے ہی نا مجمع کے اندر اس سے کوئی چیز مانگ لے جسے پتہ ہے بھی تنہائی میں نہیں دے گا لیکن لوگوں کے اندر شرم و شرمی یہ دے گا، تو ایسی حالت میں اس سے لینا بھی ناجائز ہے، اس سے دعوت کھانا بھی ناجائز ہے. صرف وہی حرام نہیں ہوتا جو چوری کا ہو، یہ بھی چوری کا ہی ہے کہ نہیں. اور ایک بات اور بھی دیکھیں، عموماً ہوتا یہ ہے کسی کے ہاں کوئی دعوت ہو تو وہ بلائے جی میں نے آپ کا کھانا بنایا تو آپ آ جائیں، آپ جائیں اور ساتھ 4 بیٹے بھی لے جائیں، ساتھ 4 بیٹے بھی لے جائیں، ساتھ دوستوں کو نہیں بشیر تو بھی چل یار کچھ نہیں ہوتا، چل چل تو بھی چل، نہ یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی طرف سے اجازت عام نہ ہو. اور اجازت عام آپ کو پتہ ہے ہمارے اور میں صرف اور صرف انہی محفلوں میں ہوتی ہے، جلسوں میں ہوتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہوتی. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، آقا علیہ السلام نے میں جو بندہ کسی کے ہاں بغیر دعوت کے بغیر بلائے چلا جائے اور وہاں سے روٹی کھا کے آ جائے، آقا علیہ السلام وہ ایسا جیسے چوری کھا کے آ رہا ہے، وہ چور ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. کیا ہم اس بات کا دھیان کرتے ہیں کہ کہیں جائیں روٹی کھانے کے لیے کوئی بلائے بندہ صرف مجھے بلا رہا ہے اور میں 4 بندے اور بھی ساتھ لے کے چلا جاؤں؟ اگر آپ کو جانا بھی ہے وہاں پہ، اگر مجبوری بن گئی ہے کہ آپ نے کسی کو لے کے جانا ہے تو آپ اس سے اجازت لے لیں. آپ اسے کہیے جی میں مجبور ہوں عادت سے، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اکیلا نہیں جاتا، اتنے بندے کم از کم لے جاتا ہوں کہ بعد میں انہوں نے جن لوگوں کے لیے بنایا ان کا بھی کھانا نہ بچے، تو لہٰذا بندے میں ہی لے کے آ رہا ہوں. آپ نے کسی اور کو نہیں بلانا کیونکہ آپ یہ خطا کر بیٹھے ہیں، آپ نے مجھے حضرت صاحب کو بلا لیا ہے، تو حضرت صاحب تو بڑے ٹیکے کے ساتھ آتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں بچاتے پھر ان کا. تو بھائی یہ بھی منع ہے، صرف وہی حرام نہیں ہے جو چوری کا ہو. اس بندے کو بھی کریم آقا علیہ السلام نے چور فرمایا. کس سمجھ پڑا مسئلہ؟ ہاں. اور اچھا وہاں چلے جاتے ہیں آپ، کوئی ایسا یعنی کام ہے جو وہاں کے عرف کے، اب عموماً ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے شادی بیاہ میں، یہاں تو بہت کم ہے لیکن دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہوتا یہاں بھی ہے، یہ نہیں کہ یہاں نہیں ہوتا، ہوتا یہاں بھی ہے. ہوتا کیا ہے جی، عورتیں شاپر لے کے جائیں گی، بندے بھی شاپر لے کے جائیں گے، اس میں سے جناب کھانا چوری کیا اور وہاں سے نکل آیا. اب ہوتا کیا ہے، وہ بیچارہ جو صاحب دعوت ہوتا ہے وہ بیچارہ باقی جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. 3-4 عورتیں اکٹھ کر کے بیٹھ جائیں گی ایک ہی جگہ پر، بس انہوں نے شاپر لیے ہوں گے، نیچے کیا جناب میز کے یا جناب کپڑے کے اندر چھپایا، پوری جناب تھال جو ہے نا پوری پرات جناب چل شاپر کے اندر، دوسری آئی چل شاپر کے اندر. وہ 4 عورتیں جو بیٹھی ہوئے ہیں 4 شاپر ہی بھر لیں 4 پراتوں کے، تو بتائیں وہ بیچارہ کیسے پوری کرے گا؟ اور پیچھے اچھے بھلے لوگ سمجھدار لوگ جو کہتے ہیں ہم تو بھائی چوری نہیں کھاتے، ہم تو اپنا حلال ہی کھاتے ہیں، وہ بھی بیٹھے مزے کے ساتھ گھر بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، چوری کا مال کھا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ساتھ ساتھ یہ بھی حرام خوری ہے، اسے بھی ہمیں ترک کرنا ہے. ہم نے صرف وہ 4 مسئلے پکڑے ہوئے ہیں، بس وہی سنتے ہیں. مولوی کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہی بتانا ہے آپ نے،
ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی مجلس ہو، شادی بیاہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی محفل ہو، تو وہاں پہ کھانا بنایا جائے تو وہاں بندہ ایک کھڑا ہو کے بتایا انہیں کہے کہ خدا کے بندو یہ حرام ہے، آپ کا صاحب دعوت کی اجازت کے بغیر وہاں سے کوئی چیز لے کے اٹھا کے بھاگنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اب کریں کیا؟ کریں کیا جی؟ لوگ تو پڑے ہوئے انہی کاموں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جیسے وہ رات ایک بندے نے تحریر بھیجی، وہ بڑی ہی عجیب تھی۔ وہ کہتے جی ایک بندہ شادی کی مجلس میں تھی، اس میں وہاں چلا گیا بندہ، تو وہاں بیٹھا، اس نے دیکھا کہ اکیلا ہی بندہ بیٹھا ہے، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تو کہتے جی میں وہاں جا کے بیٹھا تو مجھے کہنے لگا جی بندے آج کل نا دور بڑا خراب آ گیا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا کل ایک بندہ آیا میرے پاس تیل ڈلوانے کے لیے، گاڑی میں ورک شاپ تھی اس کی، تیل ڈلوانے کے لیے آیا ہے۔ کہتا ہے وہ ذلیل 2500 روپے کا تیل ڈلوایا تھا اس نے، اس میں سے 1000 روپے جیلی دے گئے۔ اب بتائیں، کہتے جی پھر؟ کہتا ہے یہ تو اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا ہے کہ میں نے تیل جو ہے وہ جیلی ڈالا تھا۔ کہتا ہے اگر میں نے اصلی ڈالا ہوتا، کہتا ہے میرے تو بیڑا غرق ہو جانا تھا، 1000 روپے میں کہاں سے بھرتا بھلا بتاؤ۔ کہتے جی وہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ پھر آپ نے 1000 روپے کا کیا کیا ہے؟ کہتے وہ میں نے آ کے اس ذلیل کو، دلہے کے ابے کو پکڑا دیا اسلامی میں۔ اب بتائیں مارا بھی وہی گیا ہے جس نے 1000 کا لعاب دہن اسے لگا دیا ہے، 1000 کا لعاب دہن ادھر لگا لیا ہے، 2500 کا اسے لگا نا، سارا تیل ہی اس نے جیلی ڈال دیا ہے، اور یہاں 1000 روپے اس سے مار کے بیٹھا ہے، تو اسے بھی جیلی دے دیا۔ اور بیٹھ کے جناب کہتا جی کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا شکر الحمدللہ۔ اب یہ بھی ذہن میں رہے، کھانا حرام چیز کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے والا بندہ بھی مومن نہیں رہتا، حرام چیز کھانے پر بسم اللہ پڑھنے والا بندہ بھی مومن نہیں رہتا، چوری کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے والا بھی بندہ مومن نہیں رہتا، زنا کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے والا بندہ بھی مومن نہیں رہتا، اور زنا کر کے شکر الحمدللہ پڑھنے والا بندہ بھی مومن نہیں رہتا۔ وہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ آپ مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، یہ خاص طور پہ آپ اپنے دوست احباب کو جہاں بھی بیٹھے بیان کریں، اور یہ زیادہ خواتین کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب دعوت کی طرف سے بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں میں حیران ہو گیا، ایک جگہ چلے گئے، ایک بزرگ بیٹھے تھے وہاں، تو وہ انہوں نے کیا کیا، کھانا جو ہے نا گوشت اور چاول، میٹھے چاول، انہوں نے صاحب دعوت کو بلایا، انہوں نے کہا یار اگر اجازت دو تو میٹھے چاولوں پر میں یہ سالن ڈال لوں۔ اس نے کہا جی یہ آپ کو اجازت ہے، آپ جیسے مرضی کریں۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ عرف میں یہ ڈالتے نہیں ہیں میٹھے چاولوں پر، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس نے کہا عرف میں، ہمارے عرف میں میٹھے چاولوں پر سالن ڈالتے نہیں ہیں، یہ نمکین چاولوں پر ہی ڈالتے ہیں سالن، اور یہاں تو ویسے ہی جناب وہ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں یار جنہیں تقوی ہے وہ ایسے کرتے پھرتے ہیں، وہ پوچھ کے کرتے ہیں، اور جو بیچارے ہمارے جیسے ہیں وہ گھر سے شاپر لے کے جاتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے یہاں بطور خاص اہل ایمان کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ سے ان صوفیوں کا بھی رد ہو گیا، وہ جو 2 نمبر صوفی ہیں، جیلی صوفی ہیں، جعلی صوفی ہیں، وہ جو لوگوں کو کہتے رہتے ہیں نہیں جی یہ چیزیں نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، کسی کو کٹا منع کر دیا تو کسی کو بکرا منع کر دیا، کسی کو گوشت منع کر دیا۔ ایک ایسے پیر تھا، اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں کوئی گوشت چھوڑ دیں کھانا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جی کون سا گوشت چھوڑوں، گوشت تو مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا۔ کہتا آپ ہرنی کا چھوڑ دو۔ کون سا چھوڑ دو؟ ہرنی کا چھوڑ دو۔ اب وہ میں بھی بیٹھا وہاں ہنسا، میں نے کہا جی آپ ہرنی کا چھڑا رہے ہیں، میں نے کہا مدر کے ساتھ آپ نے کبھی ہرنی کا کھایا ہے؟ کہتا جی قسم لے لیں کبھی دیکھا بھی نہیں میں نے، ہرنی تو دیکھی ہے، اس کا گوشت کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ تو میں نے کہا بتائیں جی اسے چھڑوا بھی وہ رہے ہیں جو اس بیچارے کی پہنچ میں نہیں ہے۔ کہتے جی بس یہ اس کا گوشت چھوڑ دیں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر سمجھ آیا یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے ڈھگوسلے ہیں، ٹلو ہی مار رہے ہیں آپ لوگوں کو بیچاروں کو۔
ہیں ایسے ان کو بہانے لگایا ہوا آپ نے. ایک بندہ مجھے ملا, مجھے کہتا جی ہمارے گھر میں کوئی اتنے سال ہو گئے, کوئی 30 35 40 سال ہو گئے, ہم نے کٹے کا گوشت نہیں بنایا. میں نے کیوں؟ کہتا ہمارے پیر منع کر گئے تھے, ہمارے پیر منع کر گئے تھے. میں نے کہا یہ بھی رب کی ناشکری ہے, رب کی ناشکری ہے. ہاں کوئی بندہ مریض ہو جائے, بیمار ہو جائے, اسے ماہر حکیم منع کر دے کہ آپ یہ نہ کھائیں, آپ کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے, تو وہ رک جائے. لیکن پیر نے منع کیوں کیا بھائی؟ اس نے کون سا اس کی نبض پہ ہاتھ رکھی تھی اور پورے ٹبر کو منع کر دیا, پورے گھر کو منع کر دیا, کوئی بھی گوشت نہ کھائے بڑے والا. بتائیں. اب یہ آیت مبارکہ میں عجیب ایک لذت ہے جو رب تبارک و تعالی نے ممار فرمایا نا کہ ما رزقناکم. اللہ اکبر. یار بتائیں, باپ کہے بیٹے کو بیٹا میں یہ تمہیں دے رہا ہوں, آپ یہ کھا لیں, تو بتائیں باپ یہ کہے میں تمہیں دے رہا ہوں, آپ یہ کھا لیں, اس بات میں کتنا محبت کا اظہار ہو رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں, میں دے رہا ہوں. اگر بچہ باپ کی دی ہوئی چیز سے منہ پھیرے گا, منہ موڑے گا, تو بتائیں نعمت سے منہ موڑنا نعمت دینے والے سے منہ موڑنا نہیں ہے. نعمت سے منہ موڑنا نعمت دینے والے سے منہ موڑنا نہیں ہے. تو پھر یہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ نعمت کی توہین جو ہے, یہ نعمت دینے والے کی توہین ہے. بھائی جس بندے کو محبت ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ, جس بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, وہ تو اس کے ہاتھ سے زہر بھی پینے کو تیار ہو جاتا ہے, وہ چیزیں بھی کھا جاتا ہے اس کے ہاتھ سے جو کھانے والی نہیں ہوتی, یعنی کہ بظاہر طبیعت کو نقصان دیتی ہیں اس کے, لیکن پھر بھی کھا جاتا ہے. جیسے میں اور آپ ہیں, میں بوتل نہیں پیتا ہوں, سپرائٹ کوک وغیرہ, یا کوئی چیز ایسی ہے جو میں نہیں کھاتا ہوں. کسی ایسی جگہ کو میرا ایسا بندہ ہوگا جہاں میں بے تکلف ہوں گا, وہ مجھے منع کر دے تو میں منع کر سکتا ہوں اسے, یار یہ میں نہیں کھاتا کیونکہ میری طبیعت کے موافق نہیں ہے. ہاں اگر میں کسی بزرگ کے پاس جا کے بیٹھا ہوں, وہاں کوئی چیز مجھے ایسی دے دیں تو ظاہری بات ہے میں بھی کھا جاؤں گا. میں کہوں یار اتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ مجھے دے رہے ہیں تو مجھے نہ نہیں کرنی چاہیے. تو بتائیں یار, جہاں اللہ دے جہاں اللہ دے. اور حضرت ایاز سے نا سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے پاس ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ وہ مالٹے کی طرح ایک ہوتا ہے نا بالکل کھٹا ٹیٹ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے تو منڈی میں ہوتا ہے یار ماشاءاللہ سارے. وہ کہتا ہے کہ بلوچ قوم تے بڑا اللہ تعالیٰ دا فضل ہے, انہوں نے کہڑا انہوں نے کہ دو چیزاں ایسی دو بلوچوں کو ملی ہیں کسی کو نہیں ملی. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا ایک تو ہمارا حافظہ مضبوط ہوتا ہے, کہتا دوسرا یاد نہیں ہے اس وقت. تو یہ یار مالٹے کی طرح ہوتی ہے, منڈی میں بکتا بھی ہے وہ, چلو جو بھی ہے بہرحال. جی ہاں گرے فروٹ, گرے فروٹ کہتے ہیں اسے, بہرحال نام اس کا یہی ہے, وہ ہماری زبان پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے. چلو چھوڑو یار جو بھی ہے, آپ سمجھ گئے نا وہ کیا چیز ہے. وہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے, آپ کے سارے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ایاز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سب کو دے دیا ایک ایک. سب نے مالٹا سمجھ کے چھیلا, جیسے زبان لگائی فوراً جب تھوک کے نا اسے پھینک دیا. نہیں ایاز کو جب دیا تو ایاز نے چھیلا اور مزے لے کے کھا رہا ہے. اس نے اب کھاتا بھی ہے, اس طرح بھی کرتا کہتا واہ 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 واہ. سلطان محمود غزنوی کو بھی شک ہوا, اس نے کہا کہیں اس کی طرف مالٹا تو نہیں چلا گیا ہیں, باقی گریپ فروٹ کھا رہے ہوں وہ والا کھٹے والا, اور اس کو میٹھے چلا گیا, وہ بڑے مزے لے کے کھا رہا ہے. جب سلطان نے لے کے اسے چکھا نا تو باقی کھٹا تھا, وہ تو گریپ فروٹ ہی تھا. سلطان نے کہا باقیوں سے پوچھا, اس نے کہا تم نے پھینک کیوں دیا اسے؟ انہوں نے کہا یہ کھٹا تھا, ہم نے اپنا مزاج خراب کرنا تھا. اس سے پوچھا یار یہ کھٹا کیوں کھا گیا تم اور مزے لے کے کھا رہا ہے؟ اس نے کہا جس کے ہاتھ سے آج تک میٹھا کھاتا رہا ہوں, آج کھٹا آ گیا تو کیا ہو گیا, آج کڑوا آ گیا اس کے ہاتھ سے تو کیا ہو گیا. اس نے کہا جس طرح وہ میں مزے لے کے کھاتا ہوں اس طرح میں یہ بھی مزہ لے کے کھاؤں گا. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے بندے کو یہ بھی چاہیے کہ مولا تعالی عطا فرما رہا ہے, رب عطا, رب فرماتا ہے ما رزقناکم, میں تمہیں دے رہا ہوں, میں تمہیں دے رہا ہوں, کھاؤ تم اسے, کھاؤ, میں دے رہا ہوں, یہ میری دعوت ہے تمہاری, میری طرف سے یہ دعوت ہے تمہاری, کھاؤ تم اسے, میں نے تمہارے لیے اگایا ہے, میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, میں نے تمہارے لیے ان کے اندر میٹھا ڈالا ہے, میں نے تمہارے لیے ان کے اندر رس بھر دیا ہے, کھاؤ تم, ما رزقناکم, تم کھاؤ, میں تمہیں دے رہا ہوں. اور یہ جاہل کٹے صوفی یہ جناب لوگوں کو روک رہے ہیں, نہ خود کھا بلکہ خود کھا جاتے ہیں.
ہیں وہ چھوٹا بھائی ہے نا فیض احمد، وہ اکثر مجھے ایسے بیٹھے شغلی طبیعت کا بندہ ہے، وہ کہتا جی ڈاکٹروں کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں منع کر دیتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ حال ان کا بھی وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بس یہ چیزیں نہ کھائیں، آپ کیوں نہ کھائیں؟ وہ کہتے ہیں بھسم کی ہوئی چیزیں، خراب چیزیں، بس اس طرح کی چیزیں کھائیں تاکہ آپ کا نفس مرے۔ تو میں نے کہا یار اگر رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں دے رہا ہوں تم کھاؤ، اگر وہ کھا کے ہم رب کا شکر ادا کریں گے تو رب راضی ہوگا۔ اس وقت نفس زیادہ مرے گا یا وہاں مرے گا؟ بندہ کھائے بھی کچھ نہ ہیں۔ میں جب تفسیر ناموس رسالہ شریف لکھ رہا تھا نا، اس وقت میں نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ساری تفسیر شریف میں۔ تو جب میں گیا بابا جی کے پاس بتانے کے لیے ان کی وفات کے وہ 4-5 دن پہلے، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا جی ایسے میں نے الحمدللہ پوری تفسیر روزے کے ساتھ لکھی ہے۔ تو مجھے فرمانے لگے یہ کیوں کیا آپ نے، روزے کیوں رکھے ہیں؟ میں نے کہا جی اس سے جو ہے نا وہ ایک تو پورا دن کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں جاتی، صرف ایک ہی طرف توجہ جاتی ہے۔ مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو بات سنو، آپ کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ آپ نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے، اور کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں جو ہے نا یہ آپ مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں۔ انہوں نے کہا کافر تو ہمارے صدقے میں کھا رہے ہیں، کافر تو ہمارے صدقے میں کھا رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تو چلو وہ بھی کھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے پیدا کیے ہیں، تو اس لیے وہ کھا رہے ہیں، تو آپ ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا بنے گا بھلا بتاؤ؟ تو مجھے یہ بات ان کی بڑی سمجھ آئی۔ یہ آیت مبارکہ بھی جو میں نے غور کیا نا، ما رزقناہم پہ، اللہ اکبر، ایسا محبت والا جملہ یار، خالق کائنات فرمائے کہ ما رزقناکم، میں تمہیں دے رہا ہوں، کلو تم کھاؤ اسے۔ تو مالک کیا دے رہا ہے؟ مالک حلال دیتا ہے اور مالک پاک دیتا ہے، مالک حلال دیتا ہے اور مالک پاک دیتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ حرام سے بھی بچے اور ناپاک سے بھی بچے، دونوں سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، فرمایا اور تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تم، پھر تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوا شکر کرنا بھی عبادت ہے، شکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے شکر صرف زبانی نہ ہو، شکر کے بھی کئی درجات ہیں، پہلے بیان ہو چکے ہیں جی۔ زبان سے کہنا بھی شکر ہے، زبان سے کہنا بھی شکر ہے، اور اعضاء سے ادا کرنا، جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم، یہ شکر ہے، یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ اگر ہم صبح کو نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کر لیں، مولا تو نے ایک دن ہمیں اور دے دیا ہے، ایک صبح اور دیکھنے کی توفیق دی ہے، اس پہ ہم تیرا شکر کر رہے ہیں۔ اس لیے بندہ جناب کہے جی مولا ہم تیرے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم تیرے قرآن کا فیض حاصل کریں گے، تیرے قرآن کا نور حاصل کریں گے، تیرے حبیب کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں ہم، مولا تیرا شکر ہے۔ یہ شکر اتنے سارے بندہ کر سکتا ہے نا، جیسے نیت کے بارے میں امام اہل سنت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ نیت کا عالم ہو نا، وہ چھوٹا کام کر کے بھی بڑے سارے اجر پا سکتا ہے، اور جو نیت کا عالم نہ ہو وہ بڑے بڑے کام کر کے بھی اجر چھوٹا ہی پاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلنے لگے، آپ نے یہ نیت کی میں جا رہا ہوں، راستے میں کوئی بندہ مریض ملا، اس کو جاتے جاتے پوچھ لوں گا، اس کی طبیعت کا حال پوچھ لوں گا، یہ اب نہ بھی پوچھا جائے اس کی نیت کی وجہ سے اسے مریض کی عادت کا ثواب ملے گا۔ اس نے کہا کوئی 2 بندے لڑ رہے ہوئے ان کی صلح کرا دوں گا جاتے جاتے، اب کوئی نہ ہی لڑ رہے ہوئے، ویسے تو لڑتے رہتے ہیں عموماً، نہ ہی لڑ رہے ہوئے، اچھا ویسے یہ نیت ہنجر وال پوری ہو سکتی ہے ہر وقت، ہنجر وال بہت لڑتے ہیں، بغیر کسی بات کے لڑ لیتے ہیں، چلو بجلی نہیں آ رہی تھی اس لیے لڑ رہے ہیں ہم، بجلی آنے تک لڑ رہے ہیں، بجلی آ گئی تو پھر سو جائیں گے۔ بندہ کسی بات پہ لڑے، یہ تھوڑا ہے۔ تو یہ نیت کرے کہ میں اس لیے یعنی کہ نیت کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان 2 لڑ رہے ہو، کوئی مسلمان ملے گا اسے السلام علیکم کہوں گا، کوئی السلام علیکم کہے گا میں اسے وعلیکم السلام کہوں گا، کوئی تکلیف دے گا تو میں صبر کروں گا، جی کوئی ہارن دے کے مجھے تکلیف دے گا تو میں اس پہ بھی صبر کر جاؤں گا۔ اتنی نیتیں بندہ کر سکتا ہے، گھر سے نکلے تو کرتا ہے۔ تو بتائیں جی پڑھنے سے نماز آ رہا ہے، اسے ثواب کتنا ملے گا؟ نیتوں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح کر کے بندہ جو شکر کا عالم ہے نا،
اسے پتہ ہے بھی شکر کس کس چیز پہ کرنا چاہیے، اور شکر کرتے کے وقت کیا کیا ہم سوچ سکتے ہیں، کس کس بات پر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. تو اتنا بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے بات چھوٹی ہو لیکن شکر کے طریقے مختلف زاویوں سے وہ شکر کرتا جائے رب تبارک و تعالیٰ کا، تو وہ اجر بھی زیادہ ہی پا سکتا ہے. جیسے نیتیں زیادہ کرنے سے، مختلف اعمال کی نیتیں کرنے سے اسے ثواب ملے گا، ایسے ہی آپ جناب یہ کہیں کہ مولا تعالیٰ نے مجھے ایک صبح عطا فرمائی تو میں نیت کرتا ہوں کہ یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں اس پر. میں مسجد میں گیا تو مجھے اپنے امام کو مل گیا، میں نے نیکوں کی زیارت ہوتی ہے، میں امام کو میں نے مل لیا، اپنے امام کو میں نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے سب کو دیکھا، سارے تندرست بیٹھے ہوئے تھے، میرے روز کے ساتھی ہیں، روز میرے ساتھ قرآن پاک بیٹھ کے پڑھتے ہیں. میں اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر، وہ اتنے شکر ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں بندہ صرف تھوڑا سوچنے والا ہو، غور کرنے والا ہو، اتنے سارے شکر ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ایسا علم ہے نہ ختم ہونے والا ہے. صرف اسی بات پہ اگر بات کو کھولے نا مزید اسے، تو پتہ نہیں کتنا وقت درکار ہو ہمیں صرف اس بات پر کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، اس بات پر شکر ادا کرنا رب تبارک و تعالیٰ کا، صرف اس بات پر شکر. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں ایک سانس جو ہے نا، ایک سانس، اس پر 2 شکر واجب ہیں. ایک سانس پر کہ وہ ہوا جو باہر ہے اندر نہ آئے تبھی بندہ مرتا ہے، جو اندر ہے باہر نہ آئے تبھی بندہ مرتا ہے. تو فرمایا کہ صرف ایک سانس پر 2 شکر واجب ہیں. تو بتائیں بھی پھر ہر سانس پر کتنے شکر واجب ہوں گے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر شکر کرنا واجب ہے. ہر جوڑ پر شکر، مطلب یہ کہ ہر جوڑ کی طرف سے شکر کرنا واجب ہے. اور جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا، اس کے سارے شکر ادا ہو جاتے ہیں، سارے شکر ادا ہو جاتے ہیں. یہ شکر ہو گیا، یہ زبانی نہیں ہے، زبان سے بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہے، لیکن اس میں جو اعضاء ہمارے کام آ رہے ہیں، اوپر نیچے بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قومہ کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے افعال جو ہیں، یہ سارے، یہ اس سے کہتے ہیں شکر. جوارح سے شکر، اعضاء سے شکر ادا کرنا، یہ شکر ادا ہوگا. ایک زبان سے صرف منہ سے کہہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بھائی. ایک یہ ہے کہ یہ شکر، اور تیسرا شکر یہ ہے کہ بندے کا دل ہی جھکا رہے رب کی بارگاہ میں، دل جھکا رہے ہر طرف، ہر وقت یہ اعتراف ہو اس کے دل میں، مولا تیرے کرم کے ساتھ ہی چل رہا ہوں، تیرا کرم ہی ہے مجھے لے کے چل رہا ہے، تیرا کرم ہی ہے جس کی وجہ سے میں صبح صبح قرآن پاک سن لیتا ہوں، قرآن پاک کا ایک باب پورا تیرے دین کا سیکھ لیتا ہوں، تیرے حبیب کی تعلیمات سن لیتا ہوں میں. یہ مولا تیرا شکر ہے. یہ شکر جو ہے نا بندے کو چاہیے کہ وہ کرتا رہے. رب تعالیٰ نے ارشاد میں سبحان اللہ، شکر میں وشکروا للہ، میں تم یہ پاک چیزیں کھاؤ بھی اور شکر بھی کرو میں کہ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اس سے ثابت کیا ہوا کہ اس کی عبادت کرنے والے ہی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. جو اس کی عبادت نہ کر رہے ہوں تو وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہ چاہے زبان سے لاکھ بار کہتے رہیں، کوئی شکر نہیں ہے. جیسے ہندو مشرک ہیں، یہ پلید ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے نہیں، رب تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، چاہے جتنا مرضی منہ سے کہتے رہیں شکر ہے. انہوں نے تو ایک دن کا پورے نام رکھا ہوا ہے شکروار، پورا دن کہتے ہیں اسے شکروار. تو شکر تو ادا ایسے ہی ہوگا نا رب تبارک و تعالیٰ کا کہ رب تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، توحید کو مان لو تم، تبھی شکر ادا ہوگا. یہ شکر تھوڑا ہے شرک میں پڑے رہو شکر کرتے رہو، یہ کوئی شکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.